حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا، وہیں رہنے لگی۔ اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی۔ کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ اس زمانے میں چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے، وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ۔ کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف تھی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی ہوئی، میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی، ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا، پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے مرنے والے کے کان میں معافی مانگ رہے ہیں، کان میں۔ تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے، تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی، تمہارے پاس جو عدالتیں تھی تم نے وہاں کارروائی کی، اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی۔ یہ کمزور تھا نا، کچھ کر نہیں سکا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے، اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا، مجھے تکلیف دے رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی، میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی، میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے، وہ میری بے گناہی جان گئے، لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے، وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حضور کا سر میری گود میں ہے اور آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں تو منظر بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، ادھر بھی چاند چمک رہا ہے اور سب سے قیمتی اور کائنات کے سب سے عظیم چاند مدینے والے محبوب میری گود میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں یہ بھی سوچوں کی عکاسی کرتے ہیں کہ بندہ آج کل سوچ کیا رہا ہے، یہ سوال کتنی خوبصورتی اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو ذرا محسوس کریں۔ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ یہ سوال ہی نیکیوں کا پوچھا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ حضور فلانے بندے کے بارے میں کیا رہا ہے، حالانکہ بڑے لوگ تھے نا مخالفت کرنے والے، مکے میں
काफिर, मदीने में काफिर भी, मुनाफिक भी, मुशरिक भी, यहूदी भी, लेकिन जो सवाल किया वो नेकियों वाला किया, खैर वाली बातें डिस्कस करेंगे। मैंने आज तक नहीं वैसे सुना किसी साइंसदान ने बता दिया हो कि सितारे कितने हैं, किसी ने बताया। अब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का सवाल बताता है कि हुजूर को पता है आसमान के सितारे कितने हैं। और ये जो बंदे की नेकियां होती हैं ये सारी जाहिर नहीं होती, कुछ नफल बंदा छुप के भी पढ़ता है। उसने बस में चढ़ते हुए अपनी जुबान से जो अल्लाह अकबर के लफ्ज कहे वो किसने सुने? लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का ये पूछना कि या रसूलल्लाह आसमान के सितारों के बराबर किसकी नेकियां हैं, हजरत आयशा का अकीदा वाज़े हो गया कि ये भी उनका अकीदा है कि हुजूर को ये भी पता है कि आसमान पे सितारे कितने हैं, और उस बंदे का भी पता है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर। ये नजरिया है, ये सोच है, ये फिक्र है, ये अकीदा है। और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा, तुम पर करोड़ों दरूद सलाम। अब सैयदा जो सवाल पूछ रही थी ना, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक थी। उनका ख्याल था कि हुजूर ना मेरे अब्बा जी की बात करें। पूछती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के तारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? तो करीम भी तो बड़ा जानते हैं, हुजूर को भी पता है ना आयशा किन के बारे में पूछना चाहती हैं। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया है ना नेकियां। तो हजरत आयशा कहती है मेरी तबीयत खिल गई, अभी जिक्र होगा मेरे वालिद का और बात बड़ी दूर जाएगी और मैं बड़ी राजी होंगी। बेटी का तो दिल करता है ना एक बार कोई तारीफ करे उसके वालिद की, तो कहती है एक दफा और करो, फिर कहो वो क्या कह रहे थे आप, बच्चों को भी बताओ। ये ज़ौक़ होता है ना, बेटियां वफादार बड़ी होती। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती मैं खिल गई, या रसूलल्लाह वाकई किसी की नेकियां आसमान के सितारे किसकी? फौरन उनका ख्याल था हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र करेंगे, तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया आयशा आसमान के सितारों के बराबर नेकियां मेरे उमर की हैं। उमर फारूक की नेकियां हैं आसमान के सितारों के बराबर। अब वो जो ज़हन में सवाल छुपा हुआ था वो जुबान पे आ गया, जो पस मंजर में था वो जुबान फौरन बोली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आसमान के सितारों के बराबर उम्र की नेकियां तो अबू बकर सिद्दीक का क्या हाल है? मेरे वालिद की भी तो बात करें ना। अब हुजूर मुस्कुराए, यानी उस बात को समझ गए कि आयशा कहाँ लाना चाहती थी, पता तो पहले था। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा आसमान के सितारों के बराबर नेकियां हैं मेरे उम्र की, लेकिन अबू बकर की जिंदगी की एक नेकी उम्र की सारी नेकियों से बढ़कर। अबू बकर की तुम करो ना उनके 12 सालों की खिलाफत का जिक्र खोल के करो, तुम जनाबे उमर के कवानीन की बात करो तो खोल के करो, तुम कहो कि हजरत उमर ने इनकलाब बर्पा किया तो बिल्कुल किया, तुम कहो कि सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया को अमन का, सुकून का, गैरत का, जिहाद का, शौक का पैगाम दिया तो बिल्कुल दिया, लेकिन मैं ये ज़हन में रख लेना कि उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ और सिद्दीक अकबर की एक नेकी एक तरफ। एक नेकी वो शारहीन ने बातें की हैं, वो कहते हैं ये जो हुजूर ने नेकी की बात की है तो ये गारे सौर वाली नेकी है, गारे सौर वाली। वो जो 3 दिन और 3 रातें जनाब सिद्दीक अकबर को मौका मिला ना बिठा के अपने महबूब को अपने पहलू में, जो लोग कुछ नहीं करते वो भी कमाल ही करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा खाना तो लाओ। सैयदा आयशा खाना लाई तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते हैं सोनिया सिरका ही है और मेरी तबीयत का भी नहीं बना जिस तरह का मैं इसको बनाना चाहती थी, सिरके का कुछ मैंने बनाया है लेकिन मैं अपनी मर्जी का नहीं बना सकी। रसूल करीम ने वो सिरके का जिसको खुद हजरत आयशा कह रही है कि मर्जी का नहीं बना, हुजूर ने खाया। हजरत आयशा फरमाती है इतने मज़े से खाया कि जैसे बड़ी आला ग़िज़ा हो। फिर हुजूर ने अपनी मुकद्दस उंगलियों को मैंने देखा कि हुजूर चाट रहे हैं, फरमाया आयशा कमाल बना है, आयशा तूने खूब बनाया है, क्या खूबसूरत खाना है। हजरत आयशा फरमाती है कभी मैंने खाना बनाया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे रसूल ने मेरे खाने में ऐब निकाला हो, कभी पसंद ना होता तो छोड़ के चले जाते, लेकिन हुजूर ख्याल रखते कि गर्मी के मौसम में बावर्ची खाने में खड़े होके सारा वजूद पसीने से शराबूर है, इसने खाना पकाया, हुजूर मेरे खाने में ऐब नहीं निकाला करते थे। तो बीवी के खाने में ऐब नहीं निकाले जाएंगे बल्कि उसकी तारीफ की जाएगी और फिर मेरे दोस्तों उसके जज्बात का ख्याल रखा जाएगा।
اس کے جذبات کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں چھوٹی سی تھی جب حضور کے گھر آ گئی. 15 سال عمر کچھ لوگوں نے لکھی ہے, کچھ نے لکھا 9 سال تھی. فرماتی ہے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئی تو ابھی میری عمر گڑیوں سے کھیلنے کی تھی. میں گڑیاں بھی ساتھ ہی لے آئی. میری سہیلیاں آئی ہوتی تھیں اور فرماتی ہیں میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی. اللہ کے رسول تشریف لاتے, کچھ اپنا کام کرتے اور جاتی دفعہ فرماتے کہ تو کھیل لے, اب میں جا رہا ہوں, اجازت دیتے. اور ایک بڑی عجیب روایت علامہ یوسف نبہانی نے لکھی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول گھر تشریف لائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لگتا ہے حضور جلدی میں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے کوئی چیز اٹھائی, حضور جلدی سے گزرنے لگے تو فرماتی ہیں میں دروازے کے آگے یوں ہاتھ دونوں طرف پکڑ کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانے دیتی. حضور مسکرائے, ناز اٹھانے لگے. فرمایا مجھے جانے دے, مجھے جلدی ہے. میرا کہا حضور میں نہیں آج جانے دیتی, آپ کو تو کام ہی ختم نہیں ہوتے, ہر وقت آپ باہر تشریف رکھتے ہیں, میں نہیں آج جانے دیتی. حضور نے فرمایا تو کام بتا, تو بات کر. کہا میں نہیں جانے دیتی, پہلے آپ میری بات سنیں. حضور نے فرمایا میں ابھی آیا چیز دے کے. کہا نہیں میں آج جانے ہی نہیں دیتی. کوئی جلال نہیں, کوئی جلال نہیں. میرے محبوب پاک کے میٹھے جملے ککھ سواد نہیں مشری اندر اسی کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے میں نہیں جاتا, جو انتظار کرتا ہے اسے کرنے دے, بتا کیا بات ہے. عرض کی سونے ہاں آج آپ آئے ہیں تو مسکراتے ہوئے آئے ہیں. آج موڈ مبارک بڑا اچھا ہے, طبیعت بڑی اشاش بشاش ہے. مجھ سے میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا عائشہ جب حضور کا موڈ مبارک بڑا اچھا دیکھو نا تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا, میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا. کہ حضور میرا دل کرتا ہے آج آپ دعا کر دیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا تو حضور چھوڑ کے سارا کچھ تشریف فرما ہوئے چٹائی پہ ہاتھ اٹھایا. کہا یا اے اللہ یہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے, یہ کہتی ہے ابو بکر نے کہا تھا دعا کرنے کو, مولا ان کی زندگی خیر والی کر دے, یا اللہ ان کی قبر منور کر دے, یا اللہ قیامت میں ان کی بے حساب بخشش کر دے. سجدہ فرماتی ہیں حضور دعا کر رہے تھے, میں رو رہی تھی, رو رو کے میرا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا, میرا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا. مجھے روتے دیکھا تو ناز اٹھانے والے رسول نے فرمایا عائشہ تو میری دعا سن کے رو رہی ہے, یا اللہ زندگی خیر والی کر دے, ان کی قبریں منور کر دے, قیامت میں بے حساب بخش دے, سن کے رو رہی ہے. فرمایا تو ایک بار سن کے رو رہی ہے, میں اپنے ہر امتی کے لیے یہ دعا دن میں 2 مرتبہ فرمایا کرتا ہوں. اپنے ہر امتی کے لیے دن میں 2 مرتبہ دعا کرتا ہوں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں حضور نے وصال سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرماتی ہیں قربان جاؤں حضرت فاطمہ چلتی بھی اس طرح تھی جو حضور کا طریقہ تھا, بولنا بھی اسی طرح کا تھا جو نبی پاک کا بولنا تھا, رفتار میں گفتار میں حضور کے مشابہ. وہ تشریف لائیں, حضور نے قریب بٹھایا اور کان میں راز کی بات کی. اس کا مطلب ہے کچھ باتیں بیٹیوں سے بھی راز کی کر لینی چاہیے. بھائی آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے کہ بیٹی سے بھی کبھی کوئی راز کی بات کر لیں. حضور نے بلایا اور پھر کان میں کو بات کی, کان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو حضرت فاطمہ رونے لگی. پھر حضور نے کان میں کو بات کی تو مسکرانے لگی. حضور تشریف لے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ فاطمہ کیا کہا حضور نے, تو فرمانے لگی میرا اور میرے نبی پاک کا راز ہے, آپ کو میں کیوں بتاؤں. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں خاموش ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد حضور کا وصال ہو گیا. سرکار نے وصال فرمایا تو کچھ دن گزرے تو میں نے کہا فاطمہ میرا تم پر حق ہے, میں تمہاری ماں ہوں, میرا حق ہے. اس حق کی وجہ سے میں کہتی ہوں مجھے وہ بتا دو وہ کیا بات تھی کہ پہلے تم روئی پھر تم ہنسی. تو میں نے کہا حقیقتوں سے آگاہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فرمانے لگی اماں جی حضور نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ ہر رمضان میں جبریل امین ایک قرآن پاک مجھے سناتے تھے, ایک میں انہیں سناتا تھا. اس سال جبریل نے 2 سنائے ہیں. فاطمہ مجھے لگتا ہے تیرے باپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے, اب میری رخصتی ہے. مصیبت آئے تو صبر کرنا, مشکل پڑے تو حوصلہ کرنا.
अपने आप को अपने रब करीम के सुपुर्द रखना। कहती हैं जब ये बात हुजूर ने बयान की तो मैं रो पड़ी और फिर नबी पाक ने मेरे कान में कहा, फातिमा मेरे बाद जो सबसे पहले मुझे आके मिलेगी ना वो तुम ही हो, और ये भी याद रखना तुम जन्नती औरतों की सरदार हो। फरमाती हैं ये बात सुनी तो मैं मुस्कुरा दी। 6 माह गुजरे हुसूर के बाद तो सैयदा फातिमा का विसाल हो गया। सिर्फ 6 माह, पूरा साल नहीं, 6 माह।